شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے اور جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا۔ جب حالات بہت کٹھن ہو گئے مکہ مکرمہ کے اور اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آنے والا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے کہا کہ اے ابوبکر تیار رہنا، اللہ کا حکم آتے ہی ہم اس شہر کو چھوڑ دیں گے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب کفار نے حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیا، آقا کریم علیہ السلام کو معوذ باللہ شہید کرنے کے ارادے سے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ میں خواب پکڑی اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں جھونکتے ہوئے حضور گزر گئے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ اور وہ مکان کا محاصرہ کیے، ساری رات کھڑے رہے، صبح بستر سے حضرت علی المرتضیٰ اٹھے، اللہ اکبر، تو آقا کریم علیہ السلام نکل گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔ اب دروازے کو دستک دینے لگے تو آواز آئی، حضور میں حاضر ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق تیار کھڑے تھے تو کہا، ابوبکر تم تیار ہو؟ کہا، حضور آپ نے نہیں کہا تھا کہ تیار رہنا، کبھی بھی ہجرت کا حکم آ سکتا ہے، تو میں تو اسی دن سے ہی تیار ہوں۔ اور پھر وہاں سے لے کر حضور کو وہاں تک گئے اور جبل سور کی چوٹی پر وہ غار ہے، اللہ اکبر، اس غار میں جانے سے قبل حضور کو باہر بیٹھنے کا کہا۔ عرض کی، حضور ذرا میں غار کے اندر کے ماحول کا جائزہ لے لوں۔ غار کے اندر اترے، پہلے اس کو صاف کیا غار کو، پھر دیکھا جگہ جگہ سوراخ تھے تو اپنا امامہ پھاڑ کے قمیض اتار کے اس کے ٹکڑے کیے اور ان سوراخوں کو بند کیا۔ ایک روایت کے مطابق 2 سوراخ تھے اور ایک روایت کے مطابق 1 سوراخ تھا۔ اس میں اپنی ایڑی رکھ دی اور پھر آواز دی، جانے عالم اندر تشریف لائیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام غار میں چلے گئے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گود میں آپ کا سر رکھا اور حضور لیٹ گئے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا! صدیق اکبر نے حضور کو دیکھا اور جی بھر کے دیکھا اور ایسا دیکھا کہ کوئی اور شریک بھی نہ تھا۔ یہ واقعہ حضرت سیدنا عمر سے روایت ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بیان کرتے ہوئے رو پڑے اور آپ کہا کرتے تھے کہ ابوبکر یہ غار والی نیکی مجھے دے دے اور میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کی آغوش میں ہیں۔ اب ہوا کیا کہ سانپ نے جب راستہ مسدود پایا تو خیر وہ اس راستے پر پہنچا جہاں انسانی گوشت نظر آیا تو سانپ نے پھر ڈنک لگایا۔ سانپ کا ڈنک اچانک تو انسان تو کپ کپا کے رہ جاتا ہے، اچانک تو چونٹی کاٹ جائے تو انسان کپ کپا کے رہ جاتا ہے۔ حضرت عمر کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ٹانگ کو جنبش نہ آنے دی، اس ڈر سے کہ حضور بیدار ہو جائیں گے، اور ساری توجہ ادھر ہی رہی۔ بے اختیار آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے اور درد کی شدت اتنی تھی اور آنسو گرے تو حضور کے رخسار آئے۔ آقا کریم بیدار ہو گئے۔ بیدار ہوتے ہی میرے حضور نے کہا، ابوبکر کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق تیری محبت پہ قربان، کائنات میں آپ نے ایسا عاشق نہ دیکھا ہوگا، سانپ ڈنک پہ ڈنگ لگا رہا ہے اور ٹانگ شل ہو گئی، ذہن شرائط کر گیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا، حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچھاور، اور مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو اس مشکل وقت کے اندر بھی ادب کا کرینہ نہیں چھوڑا۔